وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کی ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کے رعب کو 1 مہینے کی مسافت تک رکھا تھا، اور یہ 1 مہینے کی مسافت تک رعب کا ہونا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے خلفاء راشدین اور آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہ صفت عام طور سے پائی جاتی تھی کہ ان کے بعد والوں کا رعب بھی 1 مہینے کی مسافت تک ہوا کرتا تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت کی بس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اس آیت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں یہ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد قیامت تک نبیوں کی نصرت کی کیفیت اور نبی کے مدد کے طریقوں کے مطابق کریں گے۔ اس آیت پر آپ کا پھر ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مدد کی جو شکلیں نبی کے ساتھ ہیں وہ شکلیں امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جو شکلیں نصرت کی نبی کے ساتھ ہیں وہ امت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو اس آیت پر ایمان نہیں ہے جس میں صاف یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کی نصرت انبیاء کی طرح کریں گے۔ میرے پر توجہ دیں گے پوری۔ 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ہونے کا مطلب صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے خلفاء راشدین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے روایتوں میں کہ فارس کا بادشاہ عمر کی خلافت سے اور ان کی عمارت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میری بادشاہت کو کوئی زوال اور میری بادشاہت کا ختم ہونا ہے تو وہ اس شخص کے ہاتھوں ہو سکتا ہے۔ جبکہ 1 مہینے کی مسافت وہاں بھی تھی، یہاں بھی ہے۔ آپ غور کریں گے میری بات پر۔ فارس کے بادشاہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا کہ جب تک روئے زمین پر یہ شخص ہے اس وقت تک میری حکومت کو خطرہ ہے۔ ملتا ہے روایتوں میں کہ فارس کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرانے کی کوشش کی، ایک نصرانی کو بڑی رشوت دے کر یہ کہہ کر بھیجا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر دے۔ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خیال نکال دینا چاہیے ذہن سے کہ نصرت اور غیر مدد صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو مدد نبی کے ساتھ ہے اس کی مدد کا یقین ہر مسلمان ہر زمانے میں اپنے ساتھ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کا گمان جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں گرنے میں ہے، اسی گمان کا اثر دنیا میں آنے والے آخری مسلمان جو دجال کے زمانے میں ہوگا اس کے بارے میں فرمایا ہے حدیث میں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ دجال کی آگ سے بھی اس دجال کے زمانے کے مسلمان کو اسی طرح بچائیں گے
جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، اس دجال کے زمانے کے مسلمان کے لیے بھی آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کریں گے، بشرط یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھے۔ میں اس مثال کر رہا ہوں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک نصرانی کو فارس کے بادشاہ نے تیار کیا اور یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر۔ اتنا رعب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی مسافت پر ایک عام آدمی میں نہیں بلکہ فارس کا بادشاہ اور عمر کی ذات سے اتنا مرعوب تھا۔ میں پورا کرتا ہوں واقعہ تاکہ پتہ چلے کہ انصاف چاہنے والوں کے ساتھ اور دنیا میں امن لانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ہوتی ہے۔ یہ نصرانی رشوت لے کر مدینہ پہنچا اور تلاش کیا کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں عمر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی محافظ ساتھ نہیں ہے، اکیلے رہتے ہیں۔ جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سو جاتے ہیں۔ اس میں ایک درخت تھا مدینہ منورہ میں جو بڑا گھنا درخت تھا۔ عام طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک جاتے صبح سے شام تک کام 2 گھنٹے کام کرتے کرتے تو دوپہر کو زمین پر اس درخت کے نیچے لیٹ کر سو جایا کرتے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہاں یہ ان کے آرام کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ چھپ کر بیٹھا درخت کے اوپر، خنجر بجھایا ہوا تھا زہر میں۔ حضرت عمر کو دیکھا کہ جب ان کی آنکھ لگ گئی اور یہ نیند سونے لگے تو وہ خنجر لے کے اس نے وہاں سے اترنے کا ارادہ کیا۔ ابھی سرکاری تھا اپنی جگہ پہ، اچانک ایک بڑا بھیانک شیر جنگل کی طرف سے آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کو، پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند اور گہری ہو گئی۔ یہ حیران تھا کہ اس شخص کی مدد کا جو غیبی نظام ہے، اس کی مدد جو غیبی نظام ہے، یہ دیکھتا رہا اور یہ شیر حضرت عمر کا تلوہ چاٹتا رہا۔ آخر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شیر بیٹھا رہا، حضرت عمر اٹھ کے بیٹھے۔ اس آدمی نے طے کر لیا ہے کہ نہیں، اس شخص پر حملہ کرنا اور اس کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان کی مدد کا انتظام آسمانوں میں ہے۔ یہ ایک نصرانی کا خیال تھا کہ ان کی مدد کا نظام آسمانوں سے ہے، یہ ایک نصرانی کا خیال تھا۔ کچھ دیر شیر بیٹھا رہا، جب اس نصرانی کا ارادہ بدل گیا عمر کے ساتھ اور اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، تب یہ شیر یہاں سے اٹھ کے گیا۔ آدمی نیچے اترا، نیچے ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سارا واقعہ سنایا، حضرت کے ہاتھ پر اسلام لایا اور یہ کہا کہ بالکل انصاف چاہنے والوں کے لیے ان کی مدد کا سارا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے بہت کچھ عرض کرنا ہے، ایک بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں، پر اگر کسی بھی شخص کو قیامت تک اس بات کا شبہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یا نبی کے راستے پر چلنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، وہ اپنی الجھن کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں پھندا رسی کا لٹکائے، اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے کہ مدد ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے اس شخص کے لیے، اور یہ نسخہ تجویز کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد میں شک ہو۔ ان کو چاہیے
کہ وہ اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں ایک ٹھنڈا لٹکا لیں رسی کا اور اس میں گردن پھنسا کر خودکشی کر لیں تاکہ ان کی الجھن ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. من كان يظن الله ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بصبره إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغني. ہمیں عرض کرنا ہے کہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعب رکھا تھا قیامت تک کے لیے. وہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو رہی ہیں. وہ دو چیزیں امت میں سے، امت کے بھلے لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہیں. عوام کے تو کوئی ذکر ہی نہیں، عوام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. میں تو بات ان لوگوں کر رہا ہوں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، جن کو اللہ نے دعوت کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ نے نسبت بھی دی ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات بالکل مسلم ہے اور یہ اصول ہے قرآن کا کہ میدان میں اترنے والوں کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. میدان میں اترنے والوں کے درمیان اختلاف سے باطل غالب آئے گا، اور میدان میں اترنے والوں کی اجتماعیت سے باطل مغلوب ہوگا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اس کے بے شمار جو ہے واقعات اور اس کے بے شمار شواہد قرآن سے بھرے پڑے ہیں. اگر کوئی آنکھ کھول کے پڑھے کہ اگر باطل غالب آئے گا تو میدان میں اترنے والے اہل حق کے آپس کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. جو میدان میں نہیں اتریں گے ان کی غیبت سے اور ان کے میدان میں نہ اترنے سے اللہ کی قسم ذرہ برابر کوئی فرق نہ مسلمانوں پر آنے والا ہے نہ ان کی دین کے کاموں پر کوئی فرق آنے والا ہے. ناممکن بات ہے. لیکن میدان میں اترنے سے انکار کرنے والے منافق ہوا کرتے تھے، اور منافق کے نفاق کا جو اصل نقصان ہے وہ اس کی ذات کو ہے، اس کی ذات کو ہے. مسلمانوں کو اسلام کو نفاق سے کوئی نقصان نہیں. میں عرض کروں گا کہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ رعب رکھا ہے. جس رعب پر اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد کرتے ہیں. آپ ہمارے نسوجی میں رعب، سوال یہ ہے کہ وہ رعب اب کہاں ہے؟ وہ رعب دو چیزوں میں، ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرے ہر کام میں معمولی سے معمولی کام ہو اس میں سنت کا اتباع، اس میں سنت کا اتباع. اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے تو مسلمان کو غیروں کے سامنے ذلیل ہو کر خدا کی قسم رہنا پڑے گا. چاہے وہ کھانے کی سنت ہو، چاہے وہ لباس کی سنت ہو، چاہے وہ شکل کی سنت ہو، وہ چاہے زندگی کی لائن کی سنت کیوں نہ ہو. اگر مسلمان نے جواز کے راستے تلاش کیے تب بھی مسلمان ذلیل ہو کر رہے گا. میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان کا جواز کی شکلیں تلاش کرنا یہ مسلمان کے کمزور پڑ جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے. اگر یہ رخصتیں تلاش کریں گے، وہ رخصت تلاش کرنا بتاؤں کیا ہے؟ اس زمانے کے بے وقوفوں کو بتانے کی بات ہے جنہیں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. کسی بھی کام کو جائز ہونے کی بنیاد پر کرنا یہ جائز ہے. کسی بھی کام کو جائز ہونے کی بنیاد پر کرنا کہ یہ اس سے سنتوں کا استخفاف اور سنت کا انکار اور اس سے سنتوں سے اعراض ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی کام کو اس لیے کریں کہ جائز ہے، حالانکہ جائز کو تو چھوڑنے کا حکم ہے. سنت کے اتباع کے لیے جائز کو چھوڑنے کا حکم ہے، اس لیے کہ جائز کا اور سنت کا مقابلہ ہوگا. جائز
ایک ایسا راستہ ہے جو حرام سے بعض مرتبہ حرام سے ملا دیتا ہے، کہ جائز ایسا راستہ ہے جو حرام سے ملا دیتا ہے، اور اس کے حرام کے درمیان جو ایک دیوار ہونی چاہیے اور ایک رکاوٹ ہونی چاہیے، جائز پر چلنا اس دیوار کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے اور حرام کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ مجھے عرض کرنا ہے اس سے پہلے کہ سارا رعب جو اللہ نے رکھا ہے وہ اتباع سنت میں ہے، وہ اتباع سنت میں ہے، اس لیے کہ میں ایک مثال کرتا ہوں کہ مسلمان کے اندر شجاعت اور بہادری باطل کے مقابلے میں کمزور نہ پڑنا، اس کا واحد راستہ وہ اتباع سنت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت اور ان کے اندر جو ہے دلیری اور استقامت، کہ جب پتھرا ہو رہا تھا کعبے پر، تو یہ نماز میں ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ گویا انہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ان کی شجاعت اور ان کی ہمت تھی کہ ان سے ناحق مطالبہ کیا گیا، ناحق مطالبہ، ان سے ناحق مطالبہ کیا گیا، تو یہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت زور ڈالا گیا، یہ ناحق مطالبہ قبول نہیں کیا۔ اس لیے کہ جو آدمی اتباع سنت پر ہوتا ہے وہ باطل کے رعب سے کسی ایک سنت کو بھی چھوڑنے میں اپنی ناکامی یقین کرتا ہے۔ سنتے ان سے مطالبہ کیا گیا اور ناحق مطالبہ تھا، انہوں نے جواب میں یہ کہا وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينُ لِضِرْسٍ مَا بَغِي الْحَجَرُ، کہ میں ناحق مطالبے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر یہ ناحق مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے۔ ولا علیم لغیر الحق يسأله حتى يلين لضرس ما بغي الحجر، یہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ سکتا ہے، لیکن ناحق مطالبہ آپ کا پورا کر دیا جائے یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ناحق مطالبے کو پورا کر دے، یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے زبان دبا لے، تو فرمایا کہ ایسا شخص مجاہد ہے جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یا کسی اپنے قوم یا اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اگر حق کا انکار کر دے، یا کم سے کم اتنا کر لے کہ حق کو چھپا لے، اس لیے کہ بعض مرتبہ حق کا چھپا لینا یہ ناحق کی تائید کرنا ہوتا ہے۔ سنیں میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی ہم تو خاموش ہیں، کسی کہتے کہ نہیں،
آپ اس مقام پر ہیں، اگر آپ بات سے خاموش ہو گئے تب بھی آپ منافق کہلائیں گے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ ایک عام مسلمان جس کے پاس ایمان زبان کھولنے کے بقدر بھی ایمان اس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ خاموش ہو گیا ہے تو بخش دیا جائے گا، لیکن اس پر کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ناحق بات سے خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی خاموشی باطل کی تائید کرنا ہے۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہماری بات توجہ جاتی ہے، اس کی خاموشی باطل کی تائید کرنا ہے۔ کیوں خاموش رہے آپ بات؟ اس نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روک دینا، یہ نہ کسی کی کہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور نہ کسی کی موت کو قریب کر دیتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناحق مطالبے پر راضی ہو جانا۔ عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تو ایک مثال عرض کر رہا تھا، اس استقامت کی، دلیری کی، شجاعت کی اصل وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ لگوایا، سینگیں لگوائی، اور اس کا جو فاسد خون نکلتا ہے ایک علاج ہے پسینہ لگوانا۔ آپ نے اس کا پسینہ لگوا کر جو خون نکلا اس کو آپ نے ایک برتن میں جمع کیا ہوا تھا، فرمایا کہ لو یہ خون لے جاؤ اور اس خون کو کسی ایسی جگہ ڈالنا جہاں کی انسان کا یا کسی جانور کا تک نہ پہنچے، اس تک کہیں ایسی جگہ اس کو دفن کر کے آؤ۔ وہ لے گئے اور لے جا کر واپس آئے، عرض کیا کہ اصل میں اس کو ایسی جگہ رکھایا ہوں کہ وہاں تو کوئی پہنچے گا نہیں۔ پوچھا کیا کیا تم نے خون کا؟ عرض کیا اللہ ایسی جگہ میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے جہاں کوئی پہنچے گا نہیں۔ فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا ہے۔ عرض کیا اللہ میں نے خون کو پی لیا ہے۔ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا گیا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ اب ایک بات کر رہا ہوں، میری بات پر توجہ ہے، اگر وہ نبی کے بدن سے نکلنے والے فاسد خون کی وجہ سے اس کی جہنم حرام ہو سکتی ہے تو پھر اور اس کے اندر دلیری شجاعت اتنی اس پر آدمی پر پتھروں سے بمباری کی جا رہی ہو، پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور اسے کسی بات پر مجبور کیا جائے، وہ کہے کہ نہیں میں ناحق قرار نہیں دوں گا، تو جب آپ کے خون پینے سے اتنی شجاعت آ سکتی ہے تو جو آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال عبادت ہیں اور آپ کے بدن سے نکلنے والے آپ کی ضروریات کے طریقے ہیں، ان کے اتباع سے کیا شجاعت مسلمان میں آنی چاہیے اور اس پر کیا استقامت ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اس لیے مجھے پہلی بات عرض کرنی ہے کہ میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ خود کام کرنے والوں میں بھی اب سنت کا اتباع ختم ہو رہا ہے، اور یہ بیچارے ایسے بے عقل نکلے کہ یہ جواز کے فتوے لے کر سنتوں کو مٹانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں سنت ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ اور مجھے تو ایسے مسائل پر بھی تعجب ہے جس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں مگر سنت یہی ہے۔ آپ کا سنت کے ساتھ مگر لگانا یہ آپ کا سنت کو مٹانے کا آپ پر جرم ہے، آپ بات ہو رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا اختیار ہے، آپ کو ایسا کر لو یا ایسا کر لو، میں کہتا ہوں یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، سنت کی اتباع میں اضطرار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا خیال بالکل باطل خیال ہے، آپ کا خیال باطل خیال ہے کہ آپ کو سنت کے اختیار ہے، فرائض کا اضطرار ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا خیال باطل خیال ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ فرائض پر عمل کرنا تو لازمی ہے، سنت کا آپ کو اختیار ہے، تو آپ نے معاشرے کے حصہ آپ مرتد ہو گئے ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں
کہ اگر آپ کے نزدیک سنت عادات ضرورت کی سنتوں کا پورا کرنا لازم نہیں ہے تو آپ کے ایمان کا تہائی حصہ اللہ کی قسم ضائع ہو چکا ہے اور آپ معاشرے کے اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے حدیث کے اندر کہ جس مسلمان کا لباس یا اس کا کھانا یا اس کی شکل کسی غیر مسلم سے ملتی ہوگی ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالی کے دشمن ہو جائیں گے. یہ حدیث بالکل واضح روایت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کی شکل یا اس کا لباس یا اس کی پینٹ اور اس کی شرٹ اور یا اس کا ظاہری لباس اگر کسی بھی غیر مسلم سے ملتا ہے, یہود سے, نصارہ سے, انگریز سے یا جو ہے فنوانی طریقے ان کے اندر ان کی ضروریات میں اگر داخل ہو گئے تو حدیث صاف کہتی ہے کہ ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا نبی سے کہہ دیجیے میری طرف سے کہیے اپنی قوم سے اگر ان کی شکل ان کا لباس ملتا ہے غیر مسلم سے تو فرمایا کہ پھر یہ میرے ایسے دشمن ہوں گے جیسے کفار میرے دشمن ہیں. اس حدیث کو اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک بڑے عالم آ کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے, آپ نے نہ پڑھی ہو تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ گئے بیچارے اپنی بے عقلی میں یا اپنی بے خیالی میں یا امت کے موجودہ حال کو دیکھ کر, اس لیے کہ آج کل دین کے بارے میں خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اتنا دین دیا جائے مسلمان کو جتنے دین کے مسلمان میں طاقت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دین کو مٹانے کی سوچ ہے, یہ دین کو قائم کرنے کی سوچ, دین کو مٹانے کی سوچ. صحیح روایت ہے اگر مسلمان کی شکل اس کا لباس اور میں صراحتاً کہتا ہوں بالکل اگر یہ پینٹ پہنتا ہے تو اللہ کی قسم کل یہ مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, اس کا احساس کیونکہ مردہ ہو چکا ہے اور اس مردہ احساس کی وجہ سے آپ اس بات کی تردید تو کر دیں گے لیکن آپ اس کی تائید کر دیں تو قبول کر لیں, اس کی امید نہیں ہے. آپ تردید کر لیں گے, اس کی کیسا نہیں. اور میں کہتا ہوں پھر بھی آپ سے اگر آپ کسی مفتی سے جا کے مسئلہ معلوم کرو گے وہ بھی تردید کر دے گا آپ کی ہماری بات کی, معلوم ہے, یہ مجھے خبر ہے. وہ کہے گا یہ ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ حدیثوں کی تعویلیں کر کر کے حدیثوں کی جو ہے تعبیر کو اور اس کے زور کو ختم کیا ہوا ہے مسلمانوں نے. پڑھے لکھے لوگ ہیں. امام غزالی خوب فرما گئے کہ تعویلات یا احادیث کے زور کو ختم کر دیتی. آپ تعبیر کرتے ہیں نا, جھوٹی تعبیر. آپ حدیث کا وہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں جس سے عوام کو راحت رہے اور عوام جس رخ پر چلنا چاہتے ہیں اس رخ پر چلنے کا انہیں جواز مل جائے. آپ وہ جھوٹی تعبیرات کرتے ہیں حدیث, ورنہ حدیث نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ اگر مسلمان کا کھانا, اس کا پینا, اس کا لباس, اس کی شکل, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا تعلق اور اس کو محبت وہ کافروں سے ہے تو پھر ایسے مسلمان کافروں کی طرح پھر اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. ان یکون اعدائی کا مہم اعدائی حدیث کے الفاظ. ہم نے عرض کیا کہ جس رعب سے مدد کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ رعب قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا گیا. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دوست تھا, بڑا دینی دوست. شرح شفا میں ملا علی قاضی نے بیان سارا طریقہ, بڑا دینی دوست تھا. وہ وزیر تھا بادشاہ کا, بڑا معتمد, بڑا خاص وزیر تھا. قاضی یوسف نے ان کو مدعو کیا کھانے پر. اس نے مجھے کھانے میں کیا ہے, آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے کھانے میں. قاضی یوسف نے وہ ایک حدیث بیان کی اور اس نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التربان, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہی پسند تھے.
اس نے کہہ دیا وزیر نے مجھے لوگی پسند نہیں ہے، آپ کو تو لباسی پسند نہیں، آپ کو تو کسی جاہل اور کسی فاسق نے یہ فتویٰ دیا ہے آپ کو کہ کیونکہ آپ ہندوستان میں ہیں اور یہ دارالکفر ہے اور یہاں چونکہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ چونکہ ملازم حکومت کے، اس لیے آپ جیسے چاہے لباس پہنیے، اسلام کو یہ تنگی نہیں کرنا۔ تو کم بہت سارے فاسق ہیں جو آپ کو یہ مسئلے بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم فاسق ہیں، جن کو فاسقوں کا لباس آپ کی مجبوری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجبوری اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر غیر مصنوعی لباس استعمال کرتے ہیں، آپ اللہ کے یہاں مجرم نہ رہیں اور اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی، اگر وہ تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، اور اگر وہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجبور ہیں۔ میں یہ بات آپ دھیان سے سننا، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں قانونی سخت رکاوٹ ہے اس کے بغیر آپ ملازمت نہیں کر سکتے، تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مسلسل اس کے لیے آپ قانون سے لڑیے کہ مجھے اپنی سنت پر عمل کرنے کے لیے قانون گنجائش چاہیے۔ اگر آپ اس کے لڑتے نہیں ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجرم کہلائیں گے۔ میں آپ سے جو بات سے جن سے کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ آپ نے سنت پر عمل کرنے کے لیے قانون کے مقابلے میں کیا کوشش کی، آپ نے پہلے بتائیے۔ آپ کی کوئی زمین قبضہ لے، آپ کی دکان پہ کوئی ناجائز قبضہ کر لے، آپ کا کوئی مکان قبضہ لے، آپ کے دادا کا آبائی مکان بڑا ہوا تھا آپ کے گاؤں میں، اس سے کسی نے پھر کاغذات بنا دیے، آپ جا کر عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرا مکان ہے، آپ کہہ دیں گے لے جاؤ، فہرست نہیں ایسے چھوٹی سی چیزیں چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ پر تعجب ہے، آپ روم بلوا کا نام لے کر آپ نے سنتوں کو ختم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں سنت پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا مفتی صاحب آپ کو اس بارے میں بڑا فتویٰ دے دیجیے تاکہ عوام کو راحت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ راحت نہیں، یہ نفاق ہے، یہ کوئی راحت کا راستہ نہیں۔ آپ بھول گئے متقدمین کے فتوے، آپ بھول گئے متقدمین نے اس بارے میں کیا کیا تھا۔ میں اسی کو عرض کروں گا۔ میں نے کیا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے سنت کے احیاء کے لیے کیا کوشش کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں قانون تھا مجبور تھا، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے یہاں معافی نہیں، آپ نے کوشش کیا کی؟ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تک آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہے جہاں آپ اپنے مصنوعی لباس میں نہیں جا سکتے، وہاں سے نکلتے ہی آپ نے لباس بدلا یا نہیں بدلا؟ اگر آپ وہاں سے نکلتے ہی کپڑے بدل لیتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں گے، اور اگر آپ وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً لباس تبدیل نہیں کرتے، جتنی دیر آپ اس لباس میں رہیں گے اللہ کی آپ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو آج کل کے بے دین لوگوں نے بے دینی کے وہ راستے بتا دیے ہیں کہ آپ کو مطمئن کر جائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فاسقوں کے مشورے سے سنتوں کی عادتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہمیں سن کر آپ سے کہہ رہا ہوں، شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے اگر آپ وہاں سے نکلتے ہی لباس نہیں بدلتے تو آپ پر اللہ کی لعنت شروع ہو گئی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس لباس میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا مجبور ہیں آپ دنیا کے کسی ایک شعبے کے اندر غیر شرعی لباس پر آپ مجبور ہیں، غیر شرعی لباس کسے کہتے ہیں؟ ان سے صدر ظاہر ہو، یہ آپ کی جہالت کا ثبوت ہے
کہ آپ ایسے لباس کو غیر شرعی کہہ دیں، اس میں سطر نظر آ رہا ہوں، یہ تو آپ کی جہالت کا ثبوت ہے۔ حالانکہ غیر شرعی لباس کہتے ہیں غیر مسلم لباس کو، جو لباس خلاف سنت ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ ہم اس کے علاوہ کچھ آپ باتیں بنائیے، آپ جدید فقہی مسائل نکالیے، یہ آپ کی جہالت کے لیے کافی ہے۔ ہم تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ صرف شرعی لباس مسلم لباس ہے، اور غیر شرعی لباس جو ہے وہ غیر مسلم لباس غیر شرعی لباس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب آپ کے کھڑے ہوئے نئے طریقے ہیں، یہ سب آپ کے کھڑے ہوئے نئے طریقے ہیں۔ یہ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سنت کے اور حرام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو، کفر اور اسلام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو۔ اللہ نے بنایا نہیں، آپ نے بنایا ہے۔ آپ نے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے جواز کا۔ ایسا کوئی راستہ دور صحابہ میں، دور تابعین میں خدا کی قسم ہمیں کہیں ملا نہیں ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے اور یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے اور یہ جائز ہے۔ ہمارے تو ہم کچھ نہیں جانتے اس کے علاوہ کہ یا تو اسلام کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے۔ ایک راستہ سنت کا ہے، خلاف سنت کا ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ میں نے آج کر دیا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اس ماحول میں اس بات کے ساتھ ہیں، آپ اللہ تعالی سے استغفار کریں، اور آپ اس درمیان میں اس لباس سے آپ منقبض رہیں، آپ کو نفرت ہوتی رہے اور آپ کو اس سے الجھن رہے کہ کیا کروں، مجبور ہوں، یہ مجبوری ہے۔ سب بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ماحول سے نکلتے ہی لباس تبدیل نہیں کرتے، اگر آپ اس ماحول سے نکلتے ہی لباس تبدیل نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال اس معذور کی طرح ہے جس کو نماز میں اچانک عذر پیش آ گیا اور وہ فرض چھوڑ کر بیٹھ گیا، پھر اس کا یہ عذر ختم ہو گیا۔ اس عذر کے ختم ہونے پر جتنا جلدی اس کو قیام کی طرف جانا چاہیے، اتنا جلدی ایک مسلمان کو عذر کے ختم ہوتے ہی اپنے مصنوعی لباس کی طرف آنا چاہیے۔ میں بالکل آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہمیت کی روایت ہے، آپ اس بات پہ توجہ دیں۔ جتنا جلدی آپ کو قیام کی طرف جانا چاہیے عذر کے ختم ہوتے ہی، کہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی تکلیف ہو گئی، آپ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، قیام فرض ہے لیکن آپ کو عذر پیش آ گیا ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ اگر یہ عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف واپس جانا چاہیے فوراً۔ یہ کہ جس لمحہ عذر ختم ہو جائے اسی لمحہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس عمل کو چھوڑ رہا تھا معذوری کی وجہ سے، موٹی سی بات ہے کیا ایک آدمی کو بیماری تھی، ڈاکٹر نے پانی کو منع کر دیا ہے، اس بیماری کے ختم ہوتے ہی آپ نہیں کہہ سکتے کیا دو چار نمازیں اور پڑھ لوں تو یہ ممکن کہ نہیں ہوگی، آپ کو پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ کسی بات عذر ختم ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں اتنا جلدی اس نماز پڑھنے والے کو عذر کے ختم ہونے پر اپنے قیام کی طرف آنا چاہیے، اتنا جلدی اس مسلمان کو اس ماحول سے نکلتے ہی اپنے آخر لباس کی طرف آنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص صرف کسی کو مرعوب کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنے، جبکہ اچھا کپڑا پہننا سنت ہے، نیا کپڑا پہننا سنت ہے، لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے، نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کو اہل شام کو مرعوب کرنے کے لیے نیا کرتا پہنا تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے۔ آپ یہ غور غور کیجیے، یہاں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا لباس پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، کیونکہ اہل قبر سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں آئے ہیں آپ اس ملک کا لباس پہن لیجیے۔ یہاں سے بیچارے مسلمان صبح سے لے کے شام تک منافقین کی طرح بہروپیے بنے رہتے ہیں، بہروپیے کہ اگر کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، اور اگر دوست کی شادی میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، اور اگر
کسی خانقاہ میں کسی شیخ کی خدمت جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں کیا؟ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا لیں، تھوڑی دیر کے لیے میں لباس تبدیل کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ اتنی سیاست تو آج غیر مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ کون سا موقع ہے، اس میں مجھے کون سا لباس پہننا چاہیے۔ بیچارے مسلمان کہتے ہیں بہت ہی اچھا وزیر ہے، بہت ہی اچھا حاکم ہے کہ ہمارے آج اس وقت یہ ہمارے مذہب کا لباس پہن کر آیا۔ میں کہتا ہوں ایسا بہروپیہ تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی بہروپیہ ہے جو حالات کے اعتبار سے روح بدل لیتا ہے اور ماحول کے اعتبار سے لباس تبدیل کر لیتا ہے، اس کو بہروپیہ کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، یہ منافق ہے، کیونکہ منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے۔ آپ سے سن کر کر رہا ہوں، منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے اگر کسی ماحول میں تمہیں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہو یا تمہیں سنت عمل کرنے میں اپنی خفت محسوس ہوتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کفر نے جڑیں جما لی۔ یہ میں اس کے بیان کا سزا رکھ رہا ہوں، تمہارے دل میں کفر نے جڑیں جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کفر نے تمہارے دلوں میں جڑیں جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپ ہمت سمجھیے کہ یہ کوئی کفر تھوڑی ہے۔ جی ہاں، یہاں تو عجیب و غریب مزاج ہے لوگوں کا، میں کوئی نماز تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی زکات تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی روزے کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں مجھے اسلام علی خمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری مسلمان ہونے کی علامت نہیں، یہ مسلمانی کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کا وہ چھپا ہوا اسلام ہے جو آپ کے اللہ کے درمیان میں ہے۔ بہت ہم بات کرتے ہیں، فرائض پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں آپ کے اللہ کے درمیان یہ آپ کا اسلام ہے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو آپ اپنے مخلوق کے درمیان بھی اسلام کو ظاہر کریں جس طرح آپ اپنے خالق کے درمیان اسلام کو ثابت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کے درمیان فرائض کو ادا کر کے جس طرح اپنے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اتباع سنت کے ذریعے اپنے اسلام کو ظاہر کریں۔ اگر آپ اتباع سنت اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں سے بتا رہے کہ میں نصرانی ہوں یا میں یہودی ہوں، میں صاف کھل کر رکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لباس تو بہت بڑی چیز ہے جو اس سے کہ ایک انسان کی حلیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اصل بات، یہ لوگ کھانا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند آتا تو آپ اسے کھاتے، اور اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس میں عیب نہیں لگاتے تھے، آپ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں کھانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، بس پہلے لوگوں میں سنت کا اتباع اتنا لازم تھا کہ ایسے شخص کو مرتد اور اسلام سے نکل جانے والے یقین کیا جاتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ وزیر نے خالد بن یوسف کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے لوگ پسند نہیں، انہوں نے تلوار نکال لی اس کو قتل کرنے کے لیے۔ صحیح علیہ روایت میں ہے، تلوار نکالی فوراً قتل کرنے کے لیے۔ بغداد میں قرآن مچ گیا کہ وزیر نے سنت کا انکار کیا ہے۔ ہر بچہ یہ کہتا تھا کہ اسے قتل کر دو، ہر بچہ کہتا ہے، جبکہ وہ بڑا سخی آدمی تھا، نہیں ہے، ہر بچہ کہتا تھا اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے لوگی کا انکار کیا۔ آپ کو لباس کا انکار، شکل کا انکار، آپ کے نزدیک تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں کیا۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان کی دنیا۔
ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، فرض عین ہے۔ آپ کے لیے سنت ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے، آپ کہاں سو رہے ہیں؟ اگر آپ سنت کے اتباع نہیں کرتے تو آپ اسلام کو چھپا رہے ہیں، اور اسلام کو چھپانے کی صرف اجازت وہاں ہے جہاں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ کے اسلام ظاہر ہو گئے، اور وہ بھی ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کو ظاہر کریں، اعلیٰ درجہ ہے اگر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو کفر کے کلمے سے راضی نہیں ہوئے، اگرچہ زبان سے کہنے رفض، ان کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جنہوں نے زبان سے کفر ظاہر کر دیا صرف کلمات میں، کیا کروں آپ سے؟ میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم باطل کے مطالبے پر اتنا بھی نہ جھکنا کہ اس جھکنے میں کوئی ایک سنت عادت کا انکار ہو رہا ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اگر تم سنتوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کے طریقوں کی طرف مائل ہو گئے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، فرائض کے چھوڑنے پر عذاب ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، کچھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور واجب اس لیے ہیں کہ وہ علامات اسلام میں سے ہیں، شاعر اسلام میں سے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو گویا آپ نے اپنے ظاہر سے اپنے آپ کو کافر ثابت کیا ہے۔ یہ اسی کی بات ہے، عمل کریں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ظالموں کے اور غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بھی قرآن کیا ہے؟ یہ کیا ہے آخر؟ مائل ہونا، کسی کے خلاف سنت طریقوں کی طرف مائل ہونا، یا ظالموں کے طریقوں کی طرف مائل ہونا، آخر کیا ہے؟ یہ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرانا کہ وہ کسی ایک عمل سے، کسی ایک سنت سے آپ کو روکے اور قانون بنائے گا کہ یہ قانون ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کریں گے کہ نہیں جی ہمیں اس کا عمل کرنے دو، تو وہ آپ کے اس رکاوٹ کے بعد وہ آپ سے مطالبہ کریں گے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ کام کرنے دیں گے، مگر اس شرط پر ہم کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ اسے پورا کر دیں تو ہم آپ کا مطالبہ ہم پورا کر دیں گے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا بہت۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اور پھر اس پر واقعہ عرض کروں گا کہ باطل کے مطالبے پر اپنے کسی کام کو چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہماری مان لیں۔ حالانکہ اگر مسلمان باطل کے مطالبے پر دین کو چھوڑ دے، نہیں ایک حکم چھوڑ دے کوئی، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ اس نے ایک حکم چھوڑا ہے، بلکہ آپ یہ یقین کر لینا کہ اس نے پورے دین کو چھوڑا ہے، پورے دین کو چھوڑا۔
اس لیے کہ دین ایک ایسا، میں سب سے بحث کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے، اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، نکال دے رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جائے فلاں صاحب بیمار ہیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، کیونکہ انگوٹھے میں زخم ہے۔ میں نکال دے رہا ہوں، پورے بدن، پورے صاحب کی طرف بیماری کی نسبت کی جاتی ہے، فلاں صاحب بیمار ہے۔ ہاں دیکھیے صاحب بالکل ٹھیک ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے ٹھیک ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں بھی زخم ہے، لیکن آپ کہیں سنیں گے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کا پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہے۔ ہمیں نکل جائیں گے۔ بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عادت اور ضرورت کی لائن کی ایک سنت کو چھوڑ دیں تو آپ کا پورا بدن، پورا دین متاثر ہوگا اس سے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک جز ہے، الگ ہے، نہیں، یہ جز الگ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ باطل آپ کی ایک سنت کے خلاف قانون لائے گا، آپ کے کام سے روکے گا۔ آپ کہیں گے ہمیں یہ کرنے دو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کرنے دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ ایک مطالبہ ہمارا پورا کر دو، ایک مطالبہ آپ کا پورا کر دو۔ یہ ہے دین کے برباد ہونے کا اور دین کے مٹنے کا جو بنیادی سبب ہے اس زمانے میں، وہ یہ ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے اس سے روک رہے ہیں ہمیں، یہ فرض تو ہے نہیں، نہ ہمیں نماز سے روک گئے، نہ زکات سے روک گئے، نہ حج سے روک گئے، روزے سے روک رہے۔ اگر یہ ایک سنت سے روک رہے ہیں تو پھر سنت پر عمل کرنا فرض تو ہے نہیں۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے